وہ ہے نا ایک جدہ کے مفتی اعظم ہیں، ایک جدہ کے کلپ بنانا اور اس پہ وہ مفتی اعظم چلا دینا تاکہ پتہ چلے وہ مفتی اعظم صاحب فتویٰ دے رہے ہیں۔ جدہ کے بڑے مفتی اعظم صاحب ہیں، پاکستانی مفتی اعظم صاحب، عربی کی بات نہیں کر رہا میں، ہے وہ مفتی نہیں لیکن ان کے مسائل بتانے کا فارغ آدمی ہے، مسائل ایسے بتاتے ہیں جیسے مفتی اعظم، اور صبح شام امام حنیفہ اور حنفیوں کو رگڑتے رہتے ہیں، جہاں کوئی موقع ملے گا رگڑتے رہیں گے۔ محترم کہہ رہے ہیں کہ 3 طلاقیں میرے پر رد کیا کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، اور پھر دلیل کیا دی ہے؟ سعودی عرب میں 2022 میں بادشاہ نے ایک سرکولیشن جاری کیا جس میں کہا کہ آج سے سعودی عرب کی عدالت 3 طلاقوں کو ایک قرار دے گی۔ کہہ رہے دیکھو سعودی عرب بھی یہ کر رہا ہے اور یہ ہندوستان پاکستان کے ہم جیسے دیسی مولوی کیا کر رہے ہیں۔ میں نے اور نیچے لوگوں کے پازیٹو کمنٹس، ماشاءاللہ مفتی اعظم صاحب، اتنی سینس نہیں ہے کم بختو، سعودی عرب میں اسلام 2022 میں آیا ہے کیا؟ 2021 تک وہاں کے بادشاہ کا بھی فتویٰ تھا، جب سے اسلام آیا 2021 تک سعودی عرب کی کورٹ 3 طلاقوں کو 3 قرار دیتی رہی ہے، تبھی تو 2022 میں بادشاہ نے چینج کیا اس کو، ورنہ چینج کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کمبخت آدمی، 2022 میں جو قانون چینج ہو رہا ہے تو اس کو اسلام کہہ رہا ہے، اور 2021 تک جو قانون 1400 سال سعودی عرب میں چلا آ رہا ہے 3 کو 3 کہنے کا، اس کو کہہ رہے برے صغیر کے حنفی مولوی۔ یہ ان لوگوں کی مینٹیلٹی ہے، نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات۔ کہہ رہے سعودی عرب نے بھی 2022 میں قانون بنایا ہے کہ 3 طلاق کتنی ہوں گی؟ ایک۔ ابے 2022 میں بنایا ہے، یہ بنایا اس لیے کہ اس سے پہلے 3 تھی سعودی عرب میں۔ 2022 کے فیصلوں کو کہہ رہے قرآن و سنت، اس سے پہلے امت سعودی عرب میں بھی گھاس کھا رہی تھی، باقی ملکوں میں بھی گھاس کھا رہی تھی۔ یہ ہے مجتہد، وہ اہل حدیث ہیں اور وہ بڑے فنکر بنتے ہیں، یہ تو ان لوگوں کا علم ہے۔ کوئی انگریز مسلمان ہو وہ سعودی عرب سے اعتراض نہیں کرے گا، حضرت جی 2022 میں آپ کو خیال آئے کہ 3 طلاق ایک، اس سے پہلے کیا ابھی تک ریسرچ نہیں کی تھی آپ لوگوں نے قرآن و سنت سے؟ وہ کہیں گے تھی، ہم تو کسی کو نہیں تقلید نہیں کرتے، ہم تو قرآن حدیث کو فالو کرتے ہیں، قرآن حدیث میں ہمیں لگا کہ 3 ہوتی ہیں۔ کہے گا اب تک لوگوں کو کیا لگ رہا تھا؟ تمہارے پرانے جتنے بادشاہ ہیں وہ کیا، ان کو کیا لگ رہا تھا؟ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ ہم وہ قرآن حدیث مانتے ہیں جو صحابہ اور 4 اماموں سے ثابت ہو، بس۔ آج کل کے مجتہدین چاہے کتنا بڑا افلاطون بقرات ہو، اس کا قرآن و حدیث کی تشریح ہم دیوار پہ پھینکتے ہیں ہم اس کو۔ تو یہ پورا جو خاندانی نظام ہے نا، یہ تباہ برباد کیا جا رہا ہے۔ بل پیش کیے جا رہے ہیں کہ شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا تو FIR کٹے گی، وہ تھپڑ نہیں مارے گا میرے ماموں، وہ چھوڑ دے گا۔ انگریز بیوی کو تھپڑ نہیں مارتا کیونکہ اس کو پتا ہے میں نے ایک چانٹ، میں نہیں کہہ رہا بیویوں کو تھپڑ مارا کریں، اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ قانون غیر اسلامی ہے کہ ایک تھپڑ اگر لگا دیا گناہ ملے گا، خاندان والوں کو چاہیے اس کو روکے، اس پہ FIR نہیں بنتی ہے اسلام میں، کیونکہ بوقت ضرورت شدیدہ کے وقت قرآن نے مرد کو بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے، ترغیب نہیں دی ہے، پرمیشن دی ہے، کیونکہ بعض سچویشن ایسی ہوتی ہیں کہ مرد اگر ہاتھ نہ اٹھائے تو اس کے بعد ڈیورس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے خاندانی عورتوں میں اس کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن سربراہ کو اگر آپ پرمیشن ہی نہیں دے رہے سختی کرنے کی تو پھر سربراہ تھوڑی ہے، وہ خانسامہ ہے۔ آپ کی بیوی آپ کی ماں کو گالی دے رہی ہے، آپ کے باپ کو گالی دے رہی ہے، کسی غیر مرد سے تعلقات رکھ رہی ہے، اب آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے، یا تو سختی سے روکو گے یا ڈیورس دو گے۔
ڈیورس دینے کے بعد بچوں کے مسائل ہیں, بیسیوں مسائل ہیں, تو اسلام کا بالکل نیچر کے مطابق حکم ہے کہ تم چونکہ سربراہ ہو لہذا تم زبردستی بھی جائز چیزوں میں اپنی اطاعت اس سے کروا سکتے ہو. ہاں اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائے. ہماری سوسائٹی میں اکثر عورتوں پہ ہاتھ الحمدللہ نہیں اٹھائے. ہمارے نبی نے پوری زندگی کبھی اپنی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. سیرت نبی کی یہی ہے. خاندانی لوگ یہ کام نہیں کرتے, لیکن ایک آپشن رکھا ہے, کبھی ضرورت پڑ بھی سکتی ہے. آپ نے قانون بن رہے ہیں یہ سب, اور ہماری سیاسی دینی تنظیمیں چپ بیٹھی ہوئی ہیں. چپ, ان کی موجودگی میں ہو رہا ہے سب کچھ. کچھ آواز آتی ہے, کوئی جان نہیں ہوتی اس آواز. تو آپ نے کیا کیا کہ وہ ایک لگایا, فوراً کیا کٹے گی, ایف آئی آر. جب بیوی تھانے چلی گئی تو آدمی اس کو بیوی بنا کے رکھے گا؟ پھر آدمی کہتا ہے اب میں اس کو طلاق دوں. اب طلاق دینے کے بعد اس کو پتا ہے بچے بھی گئے اور وہی زندگی بھی گئی. کہیں اور نکاح کرے گی تو بچے ہمیشہ سوتیلے باپ کے پاس. تو اب کیا حل ہے اس کا, کیا حل ہے اس کا؟ یا تو اپنے مارے گا یا اس کو مارے گا, جو دونوں حرام ہیں. یہ ہو رہا ہے, یہ گدے گھوڑے جو ہوتے ہیں نا دم ہلانے والے. تمہارے پاس اسلام ہے میرے بھائی. پاکستان کا آئین کیا ہے؟ اسلام ہے. کتنا اچھا قانون ہے. اسلام کو فالو کرو. ہر چیز اللہ نے میاں بیوی کے حقوق بتا دی ہیں. ظلم ہو رہا ہے اس کا بھی علاج اللہ نے بتایا ہے. مسلم لیگ کی ایک خاتون نے چند سال پہلے عدالتی خلا کے خلاف آواز اٹھائی تھی. نام ان کا ذہن سے نکل گیا. میاں نواز شریف کا دور حکومت میں مسلم لیگ کی ایک خاتون تھی, کوئی بہت مذہبی نہیں تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اس عدالتی خلا سے ہمارا خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے. اس بیچاری نے آواز اٹھائی, اس کو ایسا کچل کے دبایا اس کی آواز کو. کچھ اچھے لوگ بھی ہیں اسمبلی میں, سارے برے نہیں ہیں. تو آپ کے لیے جو ملک میں قوانین بن رہے ہیں سارے کس کے فیور میں؟ عورت کے فیور. اس سے کیا ہوگا؟ عورتیں بڑی خوش ہو رہی ہیں. زندہ آباد. نیچے کمنٹ سارے ہوتے ہیں عورتوں کے, اچھا ہے او بھائی آپ کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں, آپ کی بیٹیوں کو کوئی نہیں پوچھے گا. کیونکہ انگریزوں میں بھی یہی ہوا ہے پہلے, سارے رائٹس. اچھا ان لوگوں نے تو انگریزوں سے بھی زیادہ رائٹس دے دیے. تو اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوگا؟ جب سارے رائٹس عورت کے پاس ہوں گے تو پھر انگریزوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی. کرتے ہیں انگریز شادی؟ بولتے ہیں پاگل ہے یار, ہم بیوی بنا کے لائیں, پاگل ہو رہا ہوں کیا میں؟ آپ انگریز کو بتائیں نا, وہ بالکل ایکچولی اسٹائل میں بتائیں. ایکچولی جب ہم وائف لے کر آتے ہیں تو ایکچولی پھر ہوتا ہی ہے کہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو آدھی پراپرٹی مجھے اس کو ایکچولی دینی پڑے گی. تو میں پاگل ہوں میں اس سے شادی کروں؟ کام تو چل رہا ہے. گرل فرینڈ بنا کے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, حرام بچے. ان کو انہوں نے حلال کر دیا. جیسے خنزیر پہ کوئی حلال سرٹیفکیٹ کا لیبل لگا دے تو وہ چل گیا ان کے سوسائٹی پہ. تو ہمارا بھی یہی سسٹم تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے انڈے ہیں. اب آپ کہو کہ مفتی صاحب ہم کیا کریں؟ قانون تو یہی ہے نا, قانون تو یہی ہے نا. تو یہ تو آپ نے ہمیں اور ڈرا دیا. ہم نے شادی کی, کوئی مسئلہ ہوا, ہم تو چھوڑیں گے تو مصیبت میں. بیگم کو جمشید پسند آیا, پتلی گلی سے نکل گئی. آپ وکیلوں سے پوچھو, جب سے عورت کو خلا کا رائٹ دیا ہے, مرد اتنی طلاقیں نہیں دیتے تھے. عورتوں نے خلا لینے کا ریشو مردوں کے ڈیورس دینے سے زیادہ ہے. سے پتہ چلتا ہے کچھ مرد میں خاصیت تھی جو اللہ نے اس کو طلاق کا حق دیا ہے. وہ گھر بچانے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے, سوائے کچھ نالائق تو ہر جگہ ہوتے ہیں. لوگ مثالیں دیتے ہیں اس نے ظلم کیا. بھائی چند فیصد تو ہر جگہ برے ہوتے ہیں.
कानून अक्सरियत को देख के बनाया जाता है। अब तक जो इस्लामी निजाम, इस्लामी सोसाइटी में खानदानी निजाम आबाद हैं, ये इसलिए कि मर्दों ने तलाकें नहीं दी हैं। देने वालों का रेशो बहुत कम है, लेकिन जब से ये खुला हमारी सोसाइटी में आया, मैं नहीं कह रहा, आप वकीलों से मिलो, वकील बताते हैं कि तलाक का रेशो से ज्यादा खुला का रेशो बढ़ गया है। आप मालदार थे, आपकी आमदन कम हुई, टाटा बाय बाय। आप और फिर जॉब भी कर रही हैं। जब जॉब कर रही हैं तो वहां क्या ख्याल है, हाजी अब्दुल वहाब साहब बैठे हैं उसके साथ कुर्सी पे हैं, या मौलाना तारिक मिल साहब बैठे हुए हैं कुर्सी में भी आप जैसे ही कोई छड़ा छाट बैठा हुआ होगा। वो क्या करता है, वो देखते हैं मेरी वाली पुरानी 10 साल से देख रहा हूं, नई वाली तो पूरी भी बहुत अच्छी लग रही होती है ठरकियों को, तो मेजॉरिटी तो ठरकी ही है ना। वो फिर इधर दोस्तियां भी लगाएगा, अपने घर में भी उसकी तवज्जो कम हो रही है, वहां भी बेगम को शक और शुबहात, वो अलग डिवोर्स, और ये मैरिज से आपकी सलाम दुआ, ये अलग डिवोर्स। गधे घोड़ों वाला निजाम हो जाएगा मेरे भाई ये सोसाइटी। ये गधे घोड़े सिर्फ सूट और टाई से नहीं पता चलता कि ये इंसान है। एक धोती बनियान में घूमता है, जिना से बचता है, अल्लाह की नजर में इंसान है, और एक सुई टाई लगा के जिना करता है, अल्लाह कहते हैं गधा है जो टाई और पैंट पहन के गधी से जिना कर रहा है। अल्लाह की नजर में गधे को अगर आप सूट टाई पहना दो, वो इंसान नहीं बन जाता। इंसान के गेटअप से इंसान का पता बाद में चलता है। अल्लाह की नजर में उसके अमाल सबसे पहले जो इसको इंसान बनाते हैं। तो आप कहोगे मुफ्ती साहब हम तो छोड़े में आ गए। पहली बात तो सोशल मीडिया पे इस खुला के खिलाफ आवाज उठाओ। ये जो खवातीन के राइट के नाम पे एक बेहूदगी फैला दी है ना, इसके खिलाफ आवाज उठाओ। ये आपका और मेरा दीनी फरीजा है। बोला करो हम इस खुला को नहीं मानते, ये ज़िना है, आवाज उठाओ इसके खिलाफ। और ये जो खवातीन के हुकूक के नाम पे अनारकी फैलाई जा रही है, बोले हम ये नहीं मानते, फेमिनिस्ट औरतों की बातें हैं। इज्जतदार औरत अपने शौहर के साथ वफा करती है, इज्जतदार मर्द अपनी बीवी के साथ वफा करता है, जैसे हमारे बाप दादाओं ने जिंदगी गुजारी है। इसके खिलाफ आवाज उठाओगे कि नहीं उठाओगे आवाज? इतना फैला दो इसको सोशल मीडिया पे। जब खुला दे बोले तू अपनी बीवी को छोड़, ये हमारी बीवी है, तेरे को इसमें अल्लाह ने हक अपनी बीवी को झट तलाक दे सकता। हाँ, जुल्म हो रहा हो तो एक अलग बात है, मैं बार बार कहता हूँ, जुल्म में तो हम भी औरत को का साथ देते हैं। लेकिन अब आप कहोगे कि मेरा क्या होगा कालिया। अच्छा, मैं एक अपने बारे में बता दूं, मैं अदालती खुला के खिलाफ इतना चीखता हूं। एक साहब ने कहा लगता है मुफ्ती साहब की भी कोई बीवी खुला लेके गई भी है, जो बेचारे इतना परेशान है। मेरी किसी बीवी ने कोर्ट से खुला नहीं लिया है। ये मेरे घर का मसला अल्हम्दुलिल्लाह है ही नहीं, बल्कि मैंने अपने घर वालों से कहा हुआ है किसी को किसी भी मोड़ पे मैं अच्छा ना लगूं। जिंदगी के किसी भी मोड़ पे आपको ख्याल आए कि गलत जगह शादी हो गई है तो मुझे बता देना, कोर्ट में जाए बगैर ही मैं कुरान के जो अल्फाज हैं, इमसाकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान, अच्छे तरीके से रखो, ये अच्छे तरीके से रुखसत। तो मैंने कहा अगर किसी मोड़ पे ख्याल आया कि हमारी शादी गलत आदमी से हो गई है तो मुझे बता देना, मैं उसी दिन मोहब्बत के साथ रुखसत कर दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा मुझे ये खुशी होगी कि माशाल्लाह, क्योंकि औरतें फोन कहती हैं अच्छा इतने आराम से चाहते हो कि
یہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ میری رائے یہ کہ جو میرے ساتھ نہ رہنا چاہے تو میری غیرت کے خلاف ہے، میں اس کو رکھوں. مرد کو ہونا تو ایسے ہی چاہیے بھائی، میری غیرت کے خلاف ہے. تو اس لیے میرے گھر کا مسئلہ نہیں ہے یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے، ان عورتوں کا مسئلہ ہے جو کھلے لے کے آزاد ہو رہی ہیں. پھر جب کہیں اور شادی کرے گی بھائی، وہ مرد بھی کہے گا جس نے پہلے وفا نہیں کی وہ میرے ساتھ کیا وفا کرے گی. برباد ہو گئی ہیں، زندگیاں برباد ہو گئی ہیں. یہ عورت کے حق میں بھی ہے. میں عورتوں کے حقوق پہ خدا کی قسم بہت زیادہ بولتا ہوں، لوگ سمجھتے نہیں بولتا. میں پائیدار حقوق کی بات کرتا ہوں. میں 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں، عورت کے لیے کرتا ہوں، مردوں کے لیے تو مرد تو پھنس جاتا ہے. مرد تو پھنس جاتا ہے، اور اس زمانے میں تو ٹھیک ٹھاک پھنسے گا. اچھا، اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب آپ نے تو ایک بڑا بھیانک منظر پیش کر دیا. ایک شادی کبھی کہ وہ خلا بھی لے سکتی ہے، کورٹ میں تو اسی کے رائٹ ہیں. پہلے تو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، اس قانون کو چینج کرواؤ. پاکستان اسلامی ملک ہے، اس میں قانون چینج ہو سکتا ہے اگر پبلک چاہے، اگر علماء چاہے، ہو سکتا ہے. چاہ ہی نہیں رہے ہیں، چاہتے ہی نہیں ہیں. جو بھگتتا ہے پھر وہ چاہنا شروع کر دیتا ہے. بس اکیلے آدمی سے کیا ہوگا. اب آپ کہیں گے مفتی صاحب پھر تو گرل فرینڈ ہی ٹھیک ہے. اور ہندوؤں کے آج چل آ رہے ہیں، ان کے پوڈ کاسٹ میں غیر مسلم لوگ بات کر رہے ہیں. ہندو لوگ بھی، اب تو مسلمانوں نے بھی جو لبرل ہے وہ یار بیوی کی کیا ضرورت ہے، گرل فرینڈ بہت اچھے رشتہ ہے، یہ تو مولویوں کے کام ہے بیوی شیوی. تو آپ کہہ سکتے ہو بھائی ٹھیک ہے پھر تو چوڑے میں آئیں گے ہم. سارے حقوق اسی کو دیے جا رہے ہیں. تو اس کے 2 حل ہیں، 3 حل ہیں. ایک تو یہ کہ قانون چینج کرنے کی کوشش کرو. دوسرا حل یہ بھائی حلال میں جتنی بھی ٹینشن ہو، آخرت کے عذاب سے بہرحال وہ کم ہے. ہماری نظر میں دنیا میں چوڑے میں آ جانا، مصیبتوں میں آ جانا، اس پہ صبر پہ ثواب ملے گا. جن لوگوں نے شادی کی ان کی بیویوں کو جمشید پسند آیا اور بیوی بچوں کے ساتھ جمشید کے ساتھ بھاگ گئی خلا لے کے. وہ میرے پاس جب روتے ہوئے آتے ہیں میرا کیا ہوگا کالیا، تو میں کہتا ہوں تیرا کچھ بھی نہیں ہوگا کالیا، جو تھا تیری بیوی نے کھا لیا. کہہ رہے میں کیا کروں. میں نے کہا کہ بچے بھی گئے، بیگم بھی گئی. میں نے کہا بچوں سے جتنی استطاعت ہے ملنے کی کوشش کرتے رہو. اب دوبارہ سے یہ والی شادی کو کینسل سمجھو، دوبارہ سے نئی شادی کر کے بچے پیدا کرو. کوئی نہ کوئی تو ٹھہرے گی نا انشاءاللہ. میں نے کہا ٹینشن کیا ہے، جو مقدر میں ہے بس ہو گیا، وہ جہنم میں جائے گی، تجھے صبر کرے گا، بس یہی فائدہ ہوگا. دوسرا حل کیا ہے، شادی سے پہلے پلاننگ کرو، انسان کی بچی سے شادی کرو جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ جب نکاح اور طلاق کا مسائل نہیں ہو سکی اسے کی علماء سے. ایسی بھی نیک خواتین ہیں، چند مہینے پہلے خاتون آئیں کہ میرا شوہر مارتا پیٹتا ہے، شراب پیتا ہے، بہت ظلم کرتا ہے، میں چاہوں 2 منٹ میں کورٹ سے خلا لے لوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں وہ خلا نہ لوں جو غلط ہے. مجھے علماء حل بتائیں کیسے علیحدگی ہو سکتی ہے. پھر ہم نے اس کو حل بتایا. یہ تو ویلڈ کیس ہے، جس طرح سے وہ مار رہا ہے اور اس پہ گواہ بھی ہیں، تو اس کو تو ہم نے لکھ کے دیا کہ اس طرح سے کورٹ میں کیس کریں، اس طرح سے گواہ پیش کریں. اور یہ ویلڈ ریزن ہے. وہ چاقو نکال لیتا ہے، شراب کے نشے میں مدہوش ہو گئے ہو تو گردن کاٹ دے گا. بھائی یہ ویلڈ ریزن ہے. یہ تھوڑی ہے کہ وسیم پسند آ رہے اور جمشید پسند آ رہے. اس پہ گواہ بھی ہیں اس کے پاس، اور گواہوں سے ہم نے خود بیان بھی لیا ہے، خود ہم نے جج کیا ہے کہ واقعی یہ ویلڈ یہ ہے، یہ جھوٹ نہیں بول رہے گواہ. کراس کوئسچن کر کے ہم نے بھی تنقید کی ہے. تو پہلی بات دیندار سے نکاح کرو. یہ لبرل انٹیوں کو چھوڑ دو لبرل لوگوں کے لیے.
پردے دار، باحیا، دیندار، نمازی، جو شریعت کو فالو کرتی ہو، وہ کم از کم اس کو یہ تو پتا ہوگا کہ بھائی یہ میاں سے طلاق لیے بغیر نہیں ہو سکتی علیحدگی، اور وہ اگر علیحدگی لے گی بھی، علیحدگی ہوئی بھی، تو اس کو پتا ہے میں بچوں کو باپ کے سے ملنے سے نہیں روک سکتی، اور اگر میں بچوں سے باپ سے بچوں کا خرچہ لے رہی ہوں تو کم سے کم ہفتے میں ایک دن مجھے بچے باپ کے پاس چھوڑنے پڑیں گے 24 گھنٹے کے لیے. یہ شریعت نے اس کو حق دیا ہے باپ کو، تاکہ وہ اپنے ساتھ گھمائے، سلائے، اپنے رشتہ داروں سے ملائے. یہ نہیں ہوگا عدالت میں منہ دکھائی کرائی اور واپس لے گئے، یہ نہیں ہوگا. اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا. میں نے بتایا تھا نا، امریکہ سے خاتون نے فون کیا کہ میرے شوہر نے مجھے ڈیورس دی ہے اور گورنمنٹ آدھی پراپرٹی مجھے دے رہی ہے، تو کیا شرعن میرے لیے حلال ہے؟ میں نے کہا نہیں، آپ کے لیے حلال نہیں آدھی پراپرٹی. شوہر سے کہیں کہ میں تمہیں واپس کرتی ہوں، میرا مہر دے دو بس، اور عدت کا خرچہ دو، بچوں کا خرچہ دوبارہ دینا پڑے گا وہ، تو اس کے علاوہ میرے لیے کچھ حلال نہیں ہے. میں نے کہا پھر بھی اگر وہ دے دے تو ہدیہ سمجھ کے لے لیں. تو ایسی نیک خواتین بھی الحمدللہ ہیں، ان کو پتہ ہے بھائی کسی کا مال ناحق نہیں کھا سکتے، ہم حرام ہے. تو اللہ کرے میں بات کہاں سے لے کے چلا تھا، کدھر کو نکل لیے ہم. کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو، نہ منزل کی خبر، جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. خیر کام کی بات نہیں ہو گئی تو مجھے شادی کرنے کا شوق نہیں ہے میرے بھائی. میں خاندانی نظام کو بچانا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت. اس سلسلے والے حاضر والا بس سنا ہے نا لطیفہ، ایک آدمی کی شادی ہوئی نا تو بڑا ادیب تھا وہ، اب دلہن سے بات کیسے شروع کی جائے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. کہہ رہا کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت. تو اس لیے یہ جملہ مجھے اتنا پسند آیا. میں بھی جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں بھائی اس سلسلے میں حاضر ہوں. ہاں میں یہ بتا رہا تھا میرے گھر کا خلا کا اللہ کا شکر ہے، نہ کسی بیوی نے کورٹ سے خلا لیا ہے، اور نہ ہی ماضی میں کوئی فیوچر میں کوئی ایسا چانس نظر آ رہا ہے. اور ویسے بھی اگر کسی کو علیحدگی چاہیے ہوگی، اللہ نہ کرے، تو اگر وہ میں نے بتایا ہے آرام سے بتا دینا بھائی، تو آرام سے بتا دینا. یہ جو کورٹ کچہری ہیں یہ خاندانی لوگوں کے کام نہیں ہوتے ہیں، خاندانی لوگوں کے کام نہیں ہوتے. خاندانی لوگ اپنے مسائل گھر میں بیٹھ کے حل کرتے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی